رزاق اکیلا اللہ ہے، وہ دینے پہ آئے کوئی ایک لقمہ بھی نہیں کم کر سکتا، اور وہ بندش کرنے پہ آئے رزق کے آمدنی کے سارے شکلیں دری کے دری رہ سکتی۔ رزاق اکیلا اللہ ہے، رزق اللہ کی مشیت سے ملتا ہے، رزق اللہ کی مشیت سے ملتا ہے، جتنا وہ چاہے اتنا ملتا ہے۔ انسان کے قابلیت کی بنیاد پر رزق نہیں ملتا، اللہ کی مشیت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ لکھنا بھی نہیں آتا، پی ایچ ڈی ہے اس کے ملازم، ڈگری لیے بیٹھے ہیں جوتے چٹکا رہے، تو اس کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ہوتے ہیں، جس کو جتنے دے دے وہ علیم بھی ہے وہ حکیم بھی ہے۔ ہاں، انسان کو یہ حکم ملا ہے، اس دنیا کے نظام ہے کہ سنت اللہ کی یہی ہے کہ تدبیر کرے گا اللہ اس پر اس کا ثمرہ عطا فرمائیں گے۔ حکم ہے محنت کرنے کا، حکم ہے محنت کرنے کا، رزق کو اچھے انداز سے تلاش کرنے کا نبی کی سنت ہے، اس لحاظ سے عبادت ہے یہ، ورنہ اس کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا رزق لکھا ہوتا ہے، اب یہ اس کا تقوی اور پرہیزگاری ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ یہ سہولت سے اسے مل جائے یا خوار ہو کے اس کو لے، اپنا ایمان آخرت بچا کو اسے لے یا اپنا ایمان آخرت ضائع کر کے لے، ملنا اتنا ہی ہے۔ اب یہ اس پر ہے کہ آرام سے، راحت سے، سکون سے اسے کمائے یا پریشان اور خوار ہو کے اسے لے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اگر اکٹھا کر بھی لیا تو میرے عزیزو، اس کا رزق ضروری نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے اکٹھا کیا ہو، کچھ عرصے اس کو سنبھال کے رکھے گا، پھر رخصت ہو جائے گا، پھر جن کا ہے ان میں وہ تقسیم ہو جائے گا۔ جب اس اوقات اکٹھا کر بھی لیا تو زندگی میں تقسیم کرنا شروع کر دے گا، یہ اسپتال، یہ فلاں، فلاں، سب کو جن جن کا ہے واپس دے دے گا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، فرمایا اس بندے کا مال تو وہی ہے جو کھا لیا، ختم کر لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یا اللہ کے خزانوں میں اپنے آخرت کا سامان کر کے اکٹھا کر لیا، باقی تو اوروں کا ہے، اس کا تھوڑی ہے۔ اس کا تو وہی ہے جو اپنی زندگی میں اپنے لیے آخرت میں اکٹھا کر لیا، اللہ کے خزانوں میں، یا کھا لیا یا پہن لیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تیرے پاس ہے اس پہ تو فنا ہے، اور جو تو اللہ کے پاس رکھ بیٹھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیرا محفوظ ہے۔ تو بس اوقات آدمی بہت اکٹھا کرتا ہے لیکن اس کا رزق نہیں ہوتا، سنبھالتا یہ ہے، پھر بعد میں وہ ان کو مل جاتا ہے جن کا وہ ہوتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ سنبھالتا ساری زندگی یہی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی دولت ہے، لیکن کتنا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے؟ ایک چپاتی بھی کھانا اس کے لیے تم، اب تو معدے نے بھی جواب دے رکھا، اب تو وہ بھی نہیں کھا سکتا، اور ہے کتنا اس کا نہیں ہے بیچارے کا، یہ سنبھال کے رکھے بیٹھا ہے، تقسیم ہو جائے گا۔ یہ کچھ اوروں کا ہے، وہی اسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو رزق مشیت سے ہے، رزق اللہ کی مشیت سے ہے۔ آج کی دنیا میں لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ڈگری ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم ٹیلنٹڈ ہو تو تم امیر بن جاؤ گے، اگر تم بہت انٹیلیجنٹ ہو تو تمہارا مستقبل روشن ہے۔ بے شک محنت، تعلیم اور قابلیت کی اپنی اہمیت ہے، لیکن
ایک مومن کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ مومن یقین رکھتا ہے رزق دینے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ نہ ڈگری رزق دیتی ہے، نہ کاروبار رزق دیتا ہے، نہ نوکری رزق دیتی ہے، نہ قابلیت رزق دیتی ہے۔ یہ سب اسباب ہیں۔ اصل رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی رزق کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی لوگ بہت زیادہ قابلیت رکھتے ہیں لیکن تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، اور کئی لوگ معمولی قابلیت کے باوجود اللہ کی طرف سے بہت وسیع رزق پھیلاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور تقسیم ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام محنت سے منع نہیں کرتا، اسلام سستی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کام مت کرو، بلکہ اسلام محنت، تجارت اور حلال کسب کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے میں محنت کروں گا لیکن بھروسہ اپنی محنت پر نہیں اللہ پر رکھوں گا، یہی توکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندہ صبح بھوکا نکلتا ہے، اس کے پاس نہ ڈگری ہوتی ہے، نہ کوئی بزنس پلان ہوتا ہے، نہ بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن شام کو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے۔ کیونکہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور ہمارا بھی رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ صرف زیادہ اسکلز سے آتا ہے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے تقوی کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے، صرف قابلیت کو نہیں۔ ہم سب نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن پریشان رہتے ہیں، کچھ لوگ کم تعلیم یا معمولی ذریعے رکھتے ہیں لیکن اللہ ان کے کام میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے رزق کا اصل سورس تو اللہ ہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، برکت بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، نیک بیوی بھی رزق ہے، اللہ کی اطاعت کی توفیق بھی رزق ہے۔ کئی لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور کئی لوگ کم پیسوں کے باوجود مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ یہ برکت کا فرق ہے۔ حرام راستوں کا دھوکہ۔ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری قابلیت ہی سب کچھ ہے تو پھر کبھی کبھی وہ حرام راستے بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے میں اپنی عقل سے سب حاصل کر سکتا ہوں، لیکن مومن جانتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے حلال راستے پر رہنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ آج کئی لوگ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ان کے پاس نہیں، لیکن مومن پہلے اس پر نظر کرتا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ شکر رزق کو بڑھاتا ہے، ناشکری برکت کو کم کر دیتی ہے۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے کیا میرا بھروسہ اللہ پر ہے یا صرف اپنی قابلیت پر؟ کیا میں رزق کے معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں؟ کیا میں حلال رزق کی فکر کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں؟ کیا میں تقوی اور توکل کی زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ سوالات ہمارے عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یاد رکھیے قبولیت ضروری ہے لیکن قابلیت رزاق نہیں ہے۔ محنت ضروری ہے لیکن محنت رزق دینے والی نہیں ہے۔ کاروبار ضروری ہے
لیکن کاروبار رزق دینے والا نہیں ہے. اصل رزق دینے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے. اس لیے محنت بھی کرنی چاہیے، تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، تجارت بھی کرنی چاہیے، لیکن دل کا بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا چاہیے، کیونکہ جس کا اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے اس کی رزق کی فکر کم اور اللہ کی شکر گزاری زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو رزق کی کمی کا ڈر نہیں رہتا. آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات پر یقین اور توکل پیدا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں شکر گزار بندہ بنا، ہمیں حرام اور گناہوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.